السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 64 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قد دال کو ہلانا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے۔ علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، علم میم جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ تا باریک ہے، ملذی ذی یا مدہ ہے، لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ نعتدو عین کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے، تا کو باریک پڑھنا ہے، دو واو لین ہے۔ منکم یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، کم کاف باریک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ فی السبت یہاں سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، تا کو باریک اور تا کو لمبا نہیں کرنا۔ اچھا جی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فَقُلْنَا یہاں توجہ کے ساتھ دیکھیں، لام اور نون کو الگ الگ پڑھنا ہے، دونوں کی آواز الگ ہونی چاہیے۔ اکثر اس میں غلطی کر دیتے ہیں، فَقُلْنَا پڑھ دیتے ہیں، فَقُلْنَا، ٹھیک ہے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، موٹا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نا الف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یعنی کہ حروف مدہ کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لہم لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ہا کو واضح نکالیں۔ کو واو مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ قیرو اس میں را کو بھی موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ را کو موٹا کریں گے، کیوں موٹا کریں گے کہ را کے اوپر زبر ہے۔ دتن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ الف بھی موٹا ہو جائے گا۔ سین سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ای یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ فَجَعَلْنَاهَا اسی طرح لام نون کو واضح کرنا ہے۔ اچھا جی، عین کو واضح نکالنا ہے، ہا الف مدہ ہے، نکا کاف باریک ہے، الف مدہ ہے۔ للما یہاں نون تنوین کا ادغام ہے بلا غنہ۔ ما الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بئی یا لین ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ یدئی یا لین ہے، ہا الف مدہ ہے، واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ما الف مدہ ہے۔ خل خا کو موٹا کریں، لام کو باریک، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ فہا ہا الف مدہ ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے مو واو لین ہے، عِظَ وا کو خوب موٹا کریں، اس کے مخرج سے نکالیں۔ تلل یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا۔ لیل لام کو ہلانا نہیں ہے، باریک پڑھنا ہے۔ متتا باریک ہے، قی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ متقین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے اذ ذال کو ہلانا نہیں ہے، قا الف مدہ ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا بھی نہیں کرنا۔ مو واو مدہ ہے،
سا سین کو باریک سیٹی سے اور الف مدہ کے قائم مقام، ٹھیک ہے، اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. اچھا، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے. لقو قاف کو موٹا، واو لین ہے، لام باریک ہے. می ہی پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. ان اللہ، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. یأمرکم، یا حمزہ کو جھٹکے سے، موغو را کو موٹا، کاف باریک، میم ساکن کا اظہار ہے. ان تذبحوا بقرہ، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے مع الغنہ باریک. تا کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ذال کو ہلانا نہیں ہے. بحو حو، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، با کو موٹا نہیں کرنا. بقرہ، ٹھیک ہے، قاف اور را کو دونوں کو موٹا کریں، با کو باریک پڑھیں. تو وقف کی صورت میں یہ جو گولتا ہے ہائے ساکنہ میں چینج ہو جائے گی. قالوا اتتخذنا ہزوا، قا الف مدہ ہے، لو پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، تت دونوں کو باریک پڑھنا ہے، خا کو موٹا، ذال کو اس کے مخرج سے، نا الف مدہ ہے، حزو زا کو زور سے پڑھنا ہے، وا الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ بنا دیں گے. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اخفا ہوگا مع الغنہ، موٹا اخفا کریں گے. حزوا قال، قا الف مدہ ہے، لام باریک ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اعوذ، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، او واو مدہ ہے، ذال کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. باللہ ان اکون من الجاہلین. اچھا جی، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. ان حمزہ کو تحقیق سے، نون ساکن کا یہاں اظہار ہے. اکون حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، کو واو مدہ ہے، کاف باریک ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. من الجاہلین، لام کو ہلانا نہیں ہے، جا الف مدہ کے قائم مقام ہے. ہی لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قا الف مدہ، ٹھیک ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے. لدع، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، عین کو لمبا نہیں کرنا. لنا لام کو باریک پڑھنا ہے، نا الف مدہ ہے. ربک، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کاف باریک ہے، با بھی باریک ہے. یبین لنا، یہاں نون ساکن کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے. نا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں ہی، ٹھیک ہے، یا مدہ بنا دیں گے اس کو. جب ملا کے پڑھیں گے تو ہی لمبا نہیں کریں گے کسی کو بھی. قال انه يقول انها، قا الف مدہ، قاف کو موٹا، لام کو باریک، لمبا نہیں کرنا. ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہو و مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے. یا قو و مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا. ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہا الف مدہ ہے. بقعت اللہ، ٹھیک ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، با باریک پڑھنی ہے. تل، یہ دونوں کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ، ٹھیک ہے، غنہ نہیں کرنا. فارض ولا بک، فا الف مدہ ہے، را باریک پڑھنی ہے، ضاد کو موٹا کرنا ہے، اور ملانے کی صورت میں یہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، مع الغنہ. ولا، لا الف مدہ ہے. بک، جب یہاں وقف کر دیں گے تو یہ را باریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، را ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے. جب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے پھر یہ را موٹی ہوگی. پیش، دو پیشیں اس کے اوپر ہیں، پیش را کے اوپر پیش ہو یا الٹا پیش ہو یا دو پیشیں ہوں تو را موٹا ہی ہوگا، ٹھیک ہے. بکون، را کو موٹا کریں گے پھر یہاں اظہار ہو جائے گا. عوان بین ذالک، عوا
واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے الف مدہ ہے. نم یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے مع الغنہ، ٹھیک ہے. بئی یا لین ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا. ذا الف مدہ کے قائم مقام ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، کاف کو بھی باریک پڑھنا ہے وقف کی صورت میں. ذالک کاف کو ہلانا نہیں ہے. فافعلوا ما تؤمرون، فا کو ہلانا نہیں ہے. علو لو واو مدہ ہے، ما الف مدہ ہے. تو حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، یعنی کہ جھٹکے سے پڑھنا ہے. تو معون، را کو خوب موٹا اور واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. تو اب ہم شروع سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. تو یہ آیت نمبر 68 ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.